اللہ آپ کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کس طریقے سے ہم لوگ ذمہ دار ہیں اور کیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ذمہ داری سے جوڑا ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ یقینی طور پر جب یہ کام انجام پذیر ہوتا ہے، جب ہم کسی کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور کسی کو برائی سے روکتے ہیں یا منہیات سے باز رکھنے کی ترغیب کرتے ہیں، تو واقعی اسلام کی ایک صحیح تصویر پیش ہوتی ہے ہمارے سامنے میں، اور یہی اسلام کی خوبصورت تصویر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس موڑ پر بھی ہوں، ہمارے سامنے جو کوئی بھلائی سے جڑی ہوئی باتیں ہوں ہم اس کو ہمارے پاس تک پہنچا لیں، اور جو کوئی ایسی چیزیں جو منہیات سے جڑی ہوئی ہیں ہم جہاں کہیں بھی ہوں اس سے لوگوں کو روکنے کا حکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہمارے اگلے خطیب شیخ معروف محمدی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، وہ اپنے موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کا موضوع فتنہ ارتداد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کی تصویر ابھرنی شروع ہو گئی تھی۔ آج اس کی نئی شکل ہمارے سامنے میں ہمارے سماج کے اندر دیکھی جا رہی ہے۔ کیسے اس ارتداد کو ہم اپنی زندگی سے دور کریں گے، اس کا ایک کیا مناسب راستہ ہونا چاہیے، کیا ایک پالیسی ہونا چاہیے کہ اس ارتداد جیسے عظیم فتنے کو ہمارے سماج سے دور کیا جا سکے۔ حضرت اسی کے اوپر گفتگو کریں گے ہم سے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں جناب معروف محمدی صاحب حفظہ اللہ کہ آپ اپنے عنوان کو، آپ اپنے اس موضوع کو ہمارے سامنے میں پیش کریں اور اس کی وضاحت کریں۔ جناب معروف محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام رحمت برکت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فتنہ ارتداد۔ فتنہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنہ یعنی ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فتنے کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی بہت ساری شکلیں بیان فرمائی۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹ جانا، پیٹ پھیر لینا۔ شریعت میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت، جو اسلام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اس کے حکم کی کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامو اور اس پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی گزارو۔ ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، نام مسلمان کا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسلام کی بہت ساری ایسی تعلیمات کو دیکھ کر وہ نظر انداز کرتا ہے، اور سماج اور معاشرے
کا اثر اس کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو، کسی اور چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور بالآخر وہ اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی دین اسلام سے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین کو وہ اختیار کر لے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ایک آدمی دین اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے میں جب گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور مجاہدہ، اسٹرگل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اور دنیا والوں کی ملامت کی اس کو خوف ہوتی ہے، ڈر ہوتی ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، اگر داڑھی رکھ لیے تو ہم کیسے ہم سماج میں جئیں گے، ہم تو شادی بیاہ میں جا نہیں پائیں گے، کسی فنکشن کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ اس فکر میں وہ اسلام کی ایک تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، دھیرے دھیرے بہت سارے احکام کو چھوڑتے چلا جاتا ہے، بالآخر اس کا مزاج یہ بنتا ہے کہ اسلام کو پورے طریقے سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے اسلام پر عمل کرنے کا، اس سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو جائے، کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو جائے، کوئی نماز چھوڑ دے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کہ تم میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب، اور جتنے انسان اور جنات سب مل جائیں اور سب مل کر کے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو عبادتوں کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے وہ قائم رہے گی، اور پورے انسان اور جنات مل کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اللہ کو چھوڑ دے، خانہ کعبہ میں طواف ہونا بند ہو جائے، خانہ کعبہ خالی ہو جائے، مکہ مدینہ کا عزت و احترام کوئی نہ کرے، کوئی نہ جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا خود کا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہماری اس میں بھلائی ہے۔ اس لیے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد یا خطبہ مختصر کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے، ایز اے دین، ایز اے فالو کرنے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، آئیڈیل کے اعتبار سے، اسوہ کے اعتبار سے، کسی اور چیز کو، دھرم کو، سوسائٹی کو، کلچر کے طور طریقے کو، تہذیب کو، تمدن کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس دن کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں اللہ نے کہا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دے ان لوگوں کو جو پہلے تو ایمان والے تھے، مسلمان تھے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اور وہ گواہی دیے تھے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول ہمارے نبی ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کہتے تھے، کفروا بعد ایمانہم، لیکن بعد میں وہ اللہ کا انکار کر دیے، اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، اس کے بعد کہ حق ان کے پاس آ گئی تھی، واضح تعلیمات، قرآن کی آیات، احادیث، تمام چیزیں ان کے پاس آ گئی تھی، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87 میں فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم، یہ وہ لوگ ہیں
ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو گئی ان کے اوپر اور تمام لوگوں کی لعنت ہوئی۔ پھر ایک آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے الا الذین تابوا واصلحوا کو ذکر کرنے کے بعد جو لوگ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، دین ایمان کو واپس قبول کر لے، کہا اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لیے، ثم ازدادوا کفرا، تو وہ کفر میں اور زیادتی کرتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے تو گناہ کرنے کی لت لگ جاتی ہے اور بار بار گناہ کرنے لگتا ہے، اور گناہ کرنے کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ اس لیے اسلام قبول کر لینے کے بعد واپس اسلام سے پھر جانا، پلٹ جانا، کفر کی طرف چلے جانا، یہ کیا ہے؟ ایک بہت لعنتی کام ہے، ایک بہت ہی برا فعل ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آئیے میں کچھ نقاط آپ کے سامنے ذکر کروں، 4-5 باتیں ہیں، نقاط، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آج مسلمان لوگ، اور خاص طور پر مسلمانوں میں جو بات ہو رہی ہے، مسلم خواتین، مسلم عورتیں، لڑکیاں جو اسلام سے پھر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کر رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس پر دھیان کون دے؟ سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں دین اور شریعت، اس کا فقدان پایا جاتا ہے، دین اور شریعت سے لا تعلقی پائی جاتی ہے، دینی تعلیمات سے کوسوں دور کیا جاتا ہے، گھر کا وہ ماحول، مزاج نہیں بنتا ہے کہ دین والا مزاج ہو، دین کو صحیح طور پر سمجھیں، توحید کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جنت جانے کے راستے کیا ہے، جہنم سے بچنے کے راستے کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے، دین سے کوئی وابستہ اور تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں سماج میں آج کیا چل رہا ہے، سماج کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، دنیا کو کیا چاہیے۔ ہماری بچی کی اگر شادی کرانا ہے بچی کی، تو بچی کی شادی کے لیے لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اسی بنیاد پہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں۔ اگر لڑکے والے، دلہے والے یہ چاہیں کہ ہم کسی اسکول سے، کالج سے جو تعلیم یافتہ ہو، مکمل پڑھی لکھی ہو، ہم کو وہی چاہیے، یہ فکر اور مزاج اگر لڑکے والے میں ہو تو ہر لڑکی والا یہ چاہے گا کہ ہماری بیٹی، ہماری بچی، ہماری بہن اسکول اور کالجز میں پورا طریقے سے پڑھے تاکہ رشتہ آسانی سے مل جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح شادی بیاہ ہو جائے، یہی زندگی کا مقصد بن گیا، اور جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے دھن میں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، پردے کا نظام کیا ہے، اسلام کا رول کیا ہے، شادی بیاہ میں سسٹم کیا ہے، اولویات کیا ہے، ترجیحات کس کو دیا جائے، پریفر کس کو دیا جائے، ترجیح کس کو دیا جائے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، کون سے بعد میں کرنے چاہیے، کون سے پہلے کرنا چاہیے، یہ چیز ہمارا بھول چکے ہیں۔ تو دین سے دوری پہلا سبب، دین نہیں سکھائیں گے تو اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں اسلام سے دور جائیں گی۔ دوسری چیز، کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کی مکسنگ تعلیم، اسکول اور کالجز کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس میں انسان اپنے بچوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے، اور بہت سارے اعلیٰ تعلیم کی جو فکر اور سوچ ہے اس کے چکر میں کیا کرتے ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ کسی طرح پاس ہو گئے، اسکول میں پاس ہو کر کے جب کالج میں ایڈمیشن کی باری آئی تو لڑکوں کا مارکس اتنا ہے نہیں، 50% ہے، 40% ہے، تو کسی طرح کسی کالج میں، چھوٹے موٹے کالج میں داخلہ ہو گیا۔ لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں پڑھائی میں دھیان دیتی ہیں زیادہ، اور مارکس اچھے آنے کی وجہ سے 80% مارکس ہے، 90% ہے، تو لہٰذا اب وہ چھوٹے موٹے کالج میں نہ پڑھتے ہوئے وہ بڑے سے بڑے کالج میں داخلہ لینے کے چکر میں جاتی ہیں، جہاں پر
اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، مسلمان لڑکوں کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس زادے ہوں، پولیٹیکل خاندان کے لوگ ہوں، سماجی اور سیاست کے لوگ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مسلمان لڑکے پہنچ تو نہیں پائے بڑے کالج میں، لیکن مسلمان لڑکیاں پڑھ لکھ کر کے بڑے کالج میں چلی گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد پڑھائی کا سسٹم ہے، نظام ہے۔ آج کوئی ایبسینٹ ہوا، کلاس میں نہیں پہنچا تو کیا پڑھائے ٹیچر نہیں پتہ۔ کوئی لڑکا، غیر مسلم لڑکا آ کر کے اس کی مدد کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی نوٹس بھیج دیا، کوئی لیکچر بھیج دیا۔ اب واٹس ایپ میں بات چیت ہوتے ہوتے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں تحفے تحائف۔ عید کے موقع پر مسلمان بچی کو ایک غیر مسلم لڑکا اپنے گھر بلاتا ہے، گھر والے اس کو عید کے موقع پر تحفے تحائف دیتے ہیں۔ رکشا بندھن کا موقع آ گیا، اب لڑکے غیر مسلم جو لڑکا ہے اس کے گھر والے اس مسلم لڑکی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، چلو یہ ہماری بہن ہے، کالج کی بہن ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے عزت و تکریم کے ساتھ، بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کے ہاتھ میں رکشا بندھن کی وہ کیا ہے بریسلیٹ باندھتی ہے، اور لڑکی کے دل میں ایک انسیت محبت پیدا ہوتی ہے کہ غیر مسلم گھرانے کے لڑکا ہماری اتنی عزت کر رہا ہے، اس کے والدین ہماری عزت کر رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، عید کے موقع پر آنا جانا ہے اور فنکشنز میں شامل ہونا ہے۔ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ عشق و معاشقے کا چکر چل پڑتا ہے، اور بنیاد یہ ہوتی ہے شادی تک کی نوبت آتی ہے، اور شادی کی جب بات آتی ہے تو ایک مسلم لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، گھر والوں سے بغاوت کر کے، اسلام سے بغاوت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو قربان کر کے ایک غیر مسلم کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر ہمارے ابا میری شادی کریں گے، اگر کسی مسلمان لڑکے سے میری شادی ہوگی تو ابا پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ مسلمان لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو اتنے جہیز میں اتنے پیسے چاہیے، اتنے گاڑیاں چاہیے، اتنے گھر ہونے چاہیے، اتنے بنگلے ہونے چاہیے، تب جا کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے۔ وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ میرا باپ تو اتنا غریب ہے، وہ تو جہیز کا مال دے نہیں سکتا ہے، تو چلو کیا ہوا، مسلمانوں میں شادی کا طریقہ بھی وہی ہے، جہیز کا لین دین۔ غیر مسلموں کی شادی کا طریقہ وہی ہے، جہیز لین دین۔ مسلمانوں کی شادی بھی وہی دھوم دھڑکے سے، ڈھول باجے سے، پٹاخے سے، مسلمانوں کی شادی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ آخر فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہوگا کہ اگر ہم کسی مسلمان لڑکے سے شادی کریں گے تو ہمارے شوہر کا نام عبداللہ ہوگا، ہمارے شوہر کا نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن اگر کسی غیر مسلم سے شادی کریں گے تو ہمارے شوہر کا نام راکیش ہوگا، ہمارے شوہر کا نام راہل ہوگا۔ اس سے زیادہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نام کی تفریق کو چھوڑ کر کے آسانیاں اور سہولت کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم کی لڑکی کو پکڑتی ہے تاکہ میرے باپ کا پیسہ بچ جائے، گھر والوں کی پریشانی بچ جائے، اور پھر غیر مسلم سے کورٹ میرج کرتے، جہاں کوئی پیسہ خرچ نہیں، جہاں کوئی بات نہیں، گھر والوں سے چھپ چھپا کر اپنے دوست یاری کو گواہ بنا کر کے، اپنے دوست یاری کو وکیل بنا کر کے، ولی بنا کر کے شادی کر لیا جاتا ہے، اور معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی۔ اب شادی ہو جانے کے بعد ایک منظم سازش ہوتی ہے، منظم پری پلاننگ، ایک معاملہ کیا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھانس کر، انہیں پھنسا کر کے شادی کیا جائے۔ شادی کرنے کے بعد ان کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے بعد ان کو کسی چیز میں پھنسا دیا جائے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کسی طریقے سے گھر سے نکال دیا جائے، اور پھر وہ مسلمان لڑکی واپس اپنے گھر آتی ہے۔ شادی کے 1-2 سال ہونے کے بعد اس کو غلط استعمال کر کے، مس یوز کر کے، اور عزت کے ساتھ کھیلنے کے بعد طلاق کا معاملہ آتا ہے، جو بھی معاملے آتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر مسلمان لڑکی واپس اپنے گھر آتی ہے، معافی مانگتی ہے، روتی ہے، گڑگڑاتی ہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، میری بچی واپس آ گئی ہے۔ چلو گھر والے بھی پریشان ہیں، اب اس کی شادی کہیں ہو نہیں رہی ہے، جوانی اپنے گھر پر گزار رہی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ بنیاد کیا ہوئی کہ ہم اور آپ تعلیم کے چکر میں، تعلیم کے میدان میں، دنیوی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کے لیے اپنی مسلم بچیوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا اپنی بیٹی کو گھر میں رکھے، جاہل کیوں رکھے، جاہل بنا کر کے رہے، ہماری بیٹی گھر میں رہے، ہمیں یہ قبول ہے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک مسلم بچی گھر سے باہر نکلے،
بے پردگی کا ماحول ہو اور کالج میں تعلیم حاصل کرے، غیر مسلموں سے یا کسی مسلمان غیر محرم سے عشق لڑائے اور واٹس ایپ پر بہت ساری غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے بات کرے، اس کے موبائل چیک کرنے والا کوئی نہیں، اسے پوچھ گروپ کرنے والا کوئی نہیں، ٹیوشن جاتی ہے کس کے ساتھ جاتی ہے، کس کے ساتھ آتی ہے، پڑھانے والا کون ہے، ساتھ میں پڑھنے والا کون ہے، اس چیز کا ہمیں اور آپ کو کچھ بھی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں امید ہوتی ہے ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے بچوں کی ایمان پر، اپنے بچوں کے تقوی طہارت پر، اپنے بچوں کی برکھا کو دیکھ کر کے ہم بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں تو بہت نیک ہے، ہماری بیٹیاں بڑی پرہیزگار ہے، ہماری بیٹیاں متقی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھتی ہے، موبائل اس کے پاک و صاف ہے، وہ پڑھنے جاتی ہے تو اپنی مسلمان بچوں کے ساتھ جاتی ہے، اور پھر ہم نشچنت ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر 10 سال، پھر سال 2 سال 3 سال کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے تعلق سے، اس کے ایمان کے تعلق سے ہم مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم تربیت اچھا کر دیے، اب وہ زندگی اچھا سے گزار لے گا، نہیں۔ تربیت اگر آپ جب تک زندہ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے اسکول میں ہوں، کالجز کے تو ہو جائیں، جاب کرنے لگ جائیں، شادی بیاہ ہو جائے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا زور اپنے بیٹے پر، اپنی بیٹیوں پر چلنا چاہیے، اس طرح سے تربیت ہو۔ ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں جانے کے بعد، کالج میں جانے کے بعد اب بچے کی وہ مزاج نہیں، بچی کی وہ مزاج نہیں کہ باپ کی بات مانے، باپ کیا کہہ رہے ہیں اس پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، معاملہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غور کیجئے، ایک معاملہ یہ ہے ناقص دعوت۔ ابھی شیخ کامران مدنی حفظہ اللہ نے جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں بات کی، ناقص دعوت، ہم جس طرح سے حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وہیں پر برائی سے روکنا بھی ہے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ جہاں بھلائی کا حکم دیا جائے وہیں برائی سے روکا جائے، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم اس چیز کو فرض سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو واجب سمجھ رہے ہیں، جو چیز اسلام میں کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ اسلام نے اس کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اس چیز کو جس کا اسلام نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ جیسے کہ عورتوں کے بارے میں یہ عام طور پر یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، وہاں دعوت ہوتے ہیں، دروس کے جو کام ہوتے ہیں اس میں نہ بیٹھائیں۔ کیوں مسجد میں عورتیں جائیں گی؟ ایک فتنے کا ماحول ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، جبکہ مسجد میں آنے جانے کا الگ راستہ ہے، نماز پڑھنے کا الگ راستہ ہے، پردے کا الگ نظام ہے، سسٹم ہے۔ جہاں عورتیں جس راستے سے جائیں مسجد میں، جہاں پر وہ نماز پڑھیں، کوئی مرد وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، یہ نظام سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن بازاروں میں آپ دیکھیں، مردوں سے زیادہ خواتین، شوہر اپنے گھر پر بیٹھے ہوا ہے، اس کو ذمہ داری یہ تھی اس کی کہ اپنے بیوی بچوں کے وہ خریداری کرتا، لیکن مرد گھر میں بیٹھا ہے، اس کی بیوی شاپنگ کر رہی ہے مارکیٹ میں، بازار میں، بھائی گھر میں بیٹھا ہے اور اس کی بہن بازار میں مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی ہے اور غیر مرد سے ڈیل کر رہی ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو لچک زبان کے ذریعے سے، اپنی اداؤں کے ذریعے سے، اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دکھا کر کے، مائل کرا کر کے، اٹریکٹ کرا کر کے دام کو کم کرانا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم اپڈیٹ ہیں، ہم چالاک ہیں، ہم سماج میں وہ کام کر سکتے ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے یہاں سے ایک فکر، ایک سوچ آئی ہے، اور عورتوں کو اس چیز پر ابھارا گیا کیا کہ عورتوں کو اسلام نے وہ حقوق نہیں دیا ہے، عورتوں کو گھر میں بند کر دیا ہے، عورت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتی ہے گھر میں، اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ جاب نہیں کر سکتی ہے، مارکیٹ نہیں جا سکتی ہے، چہرے کو نہیں دکھا سکتی ہے، کپڑے اپنے مرضی کی نہیں پہن سکتی ہے، اس کو ہمیشہ ہر وقت باہر نکلے برقع ہی پہننا پڑے گا۔ یہ فکر دلا کر کے یہ سوچ دلایا گیا کہ جس طریقے سے مرد جاب کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، ایک عورت ویسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اور عورتوں کو اسکول اور کالجز میں یہ فکر، یہ سوچ دلائی جاتی ہے کہ تم آزاد ہو، تم یہ کر سکتی ہو۔ اور یہ فکر اور سوچ دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اسکول اور کالجز میں
جو لباس ہوتے ہیں یہ لباس پہنا کر کے عورت کے حوصلوں کو بڑھایا جاتا ہے اور ان کو آزادی خیال دیا جاتا ہے اور آزادی فکر دی جاتی ہے کہ عورت پھر کہتی ہے میری جسم میری مرضی، میرا من میری مرضی، میری چاہت میری مرضی. اب ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے، ٹیوشن پڑھنے جانا ہے یا کوئی کورس کرنا ہے یا ہمیں کوئی بزنس کرنا ہے تو ہمیں اپنے ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت کی یہ فکر بن رہی ہے کہ ابا سے نہیں پوچھیں گے، ہم کو جو کرنا ہے ہم خود سے کریں گے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے شوہر کما کر کے تم کو کھلاتے ہیں، تمہاری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تمہارا بھائی خون پسینہ بہا کر کے تم کو کھلاتا ہے، لہٰذا تم اپنے بھائی پر کب تک ڈیپینڈنٹ رہو گی؟ بھائی کب تک کما کر کھلائے گا؟ تمہارے ابا کب تک تم کو کما کر کھلائیں گے؟ تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہارا شوہر کاروبار کر کے تم کو کھلائے گا، کب تک کھلائے گا؟ اب یہ فکر دیا گیا، سوچ دیا گیا کہ اور ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تم کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے، ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تم کو خرچہ پانی نہ دے، تو اتنا یہ کام کرو کہ تم اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ. پیر پر کھڑے ہونے کے لیے اب چاہو تم بزنس کرو، چاہے اس سے بات کرو، جو بھی چیز جو چاہو کرو. اب یہ فکر دلا کر کے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایک صف ملا کر کھڑا کر دیا گیا. اور آج ہر چیز میں ایک فتنہ ہے. صابن لگانا ہے آپ کو، 5 روپیہ کی صابن کی ایک پیکٹ آتی ہے، 5 روپے کی، 10 روپے کی، اس میں ایک عورت کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو پیسٹ کرنا ہے ٹوتھ پیسٹ، اس میں عورت کی تصویر ہے. بسکٹ کھانا ہے، اس میں کسی کی تصویر ہے. ہر ایک چیز میں آپ کو عورتوں کی تصویر لا کر کے یہ بتایا گیا، یہ ذہن دیا گیا، فکر دی گئی کہ بھائی دیکھو عورتیں ہر میدان میں پیچھے نہیں ہیں، عورتوں کو بہت آگے بڑھایا جا رہا ہے، عورت کو ہم آگے دے رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی یہ ترقی ہے، عورتیں آگے آ رہی ہیں. اور جب عورتیں آگے بڑھتی ہیں، آگے جاتی ہیں تو ان کا استحصال کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مارکیٹنگ کی جاتی ہے. عورتوں کے چہروں کو دکھا کر کے ڈیل کیا جاتا ہے، عورتوں کو اپنے بازو والے کرسی میں بٹھا کر کے سامنے والا جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات آفس کا مینیجر خود نہیں آتا، اپنی سیکریٹری کو، لیڈیز کو بھیجتا ہے، جا کر کے تم میرے کلائنٹ سے بات کرو تاکہ ہماری ڈیل پکی ہو جائے. ہر جگہ عورتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارا حق دے رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیجئے. ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، کوئی ایز اے وائف ہے، کوئی ایز اے سسٹر ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیوی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں عورتیں ہماری گھر میں ہیں، کس عورت کا کون سا حقوق ہے اس کو وہ دیا جائے. ممبر و محراب سے، مسجد میں، درسوں میں یہ بار بار کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا، اسلام نے عورتوں کے لیے یہ کیا، اسلام نے عورتوں کے لیے وہ کیا. بات کی جاتی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. دیکھو قرآن میں سورہ احزاب کے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا ہے کہ جہاں مسلمان مرد کا ذکر ہے، مسلمان عورت کا بھی ذکر ہے، تو مرد اور عورتوں کو اسلام نے برابر کہا ہے، اسلام نے خوب آگے بڑھایا ہے. بہت سارے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم، اور واقعی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے، لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم کلچر، مسلم تہذیب اللہ رب العالمین کے اس احکام کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے کہ عورتوں کے حقوق دے رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں عورتوں کے حقوق چھین رہے ہیں. کہا کہ عورتوں کو زمین جائیداد میں حصہ دیا جائے، بیٹی ہو، بہن ہو، اس کے جو حصے بنتے ہیں دیا جائے. اگر عورتوں کو ان کا حق دیا جائے گا تو عورت کبھی اپنے آپ کو لاچار نہیں سمجھے گی. اس کے پاس پراپرٹی کے وہ حقدار ہے، وہ کہہ سکتی ہے ہاں میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے. ایک عورت کبھی نہیں کہتی، یا تو بیٹا کہے گا یا بھائی کہے گا. عورت اسلام نے کہا کہ عورت کو زمین جائیداد میں حق دو، لیکن ہم مسلمانوں نے وہ حق چھین لیا. بیٹی کی شادی ہو جائے گی، دوسرے گھر چلی جائے گی، زمین جائیداد کی کیا ضرورت. بہن کی شادی ہو جائے گی، دوسرے گھر جائے گی، زمین لے کر کیا کرے گی. ہم 5 بھائی ہیں، بہن 1 ہے، بہن کو چھوڑ دو، بہن سے معاف کروا لیں گے. وہاں ڈنڈی ہم مار رہے ہیں،
اسلام نے کہا حق دو، ہم نے حق چھین لیا۔ اسی طریقے سے مہر کی باری آتی ہے، شادی بیاہ ہوئی، نکاح کے بعد کتنا مہر دینا ہے؟ ارے مہر بعد میں دیں گے، 2-3 سال بعد دلا جائے گا مہر۔ لیکن زندگی گزر جاتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتا، اور موت کے وقت، وفات کے وقت جب مرنے لگتا ہے، روح حلق میں اٹکی ہوتی ہے، تب اس سے کہا جاتا ہے کہ جو مہر باقی تھا آپ کی بیوی کو دینا تھا، اب ان کی وائف سے کہتا ہے کہ بہو میرے بیٹے کو معاف کر دو، جو مہر دینے والا تھا نہیں دے پایا، اس کو معاف فرما دو۔ میرے بھائی جو آپ کو مہر دینے والے تھے، میرے بھائی اب مر رہے ہیں، معاف کر دیجئے۔ زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ رہ گیا، لیکن نکاح کے لیے جو شرط اول ہے، شرط ہے مہر دینا، وہ نہیں دیا۔ اسلام نے کہا تھا مہر دو، ہم نے نہیں دیا، روک لیا۔ تو اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیا آپ اس کو دیجئے، عورتوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا، ہاں واقعی اسلام نے جو حکم دیا ہمارے مسلم بھائی، ہمارے ابا، ہمارے بھائی اس کا پالن کرتے ہیں، اس کا دھیان دیتے ہیں، وہ عورت خوش رہے گی۔ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کیجئے گا، جب آدمی ترقی کر جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے کو دیکھ لیتا ہے، تھوڑا پیسہ دیکھ لے اور تھوڑا ترقی ہو جائے، تو اب اس کی فکر مزاج یہ بنتی ہے اب ہم گاؤں میں نہیں رہیں گے، وہی ہم فکر جو پیسہ پہلے ہم کماتے تھے 5,000 6,000 تو ہم اس گاؤں میں رہتے تھے، کوٹری میں رہتے تھے، اب ہماری تنخواہ مہینے میں 50,000 ہو گئی ہے، تو اب تو ہم اس گاؤں والوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، اب تو ہمارا اسٹیٹس بڑھ گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب چلو کوئی شہر میں ہم جا کر کے رہیں، بڑی سٹی میں جا کر کے رہیں۔ اب بڑی سٹی کا تو انتخاب کر لیا، لیکن اپنے آس پڑوس کا دھیان نہیں دیا کہ ہمارا پڑوسی ایک توحید پرست ہے، مسلمان ہے کہ نہیں، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بڑے لوگوں میں رہنا ہے، چاہے بڑے لوگ مسلمان ہو کہ نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بڑے سماج والوں کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تاکہ لوگ سمجھے ہاں یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے۔ اب انسان وہاں دھیان نہیں دیتا، ہمارا پڑوسی، ہمارا گھر والا، ہمارا بنیا مودی جو دکان والا ہے جس سے ہم سامان راشن لیتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں دھڑلے سے وہاں جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، اپنے آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے تعلقات بناتی ہیں، اور تعلقات بننے کے بعد یہ تو فرق نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم، غیر مسلم میکسیمم نکلتا ہے، اکثریت غیر مسلم علاقے میں رہ گئے، بس گئے۔ اب وہاں اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، فنکشن ہو اور بہت سارے معاملات ہو، سب چیزوں میں ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اب آدمی کہتا ہے ہم مجبور ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہم کو ساتھ دینا ہی پڑے گا، اگر ہم دسہرہ میں چندہ نہیں دیں گے تو ہم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اگر رکشا بندھن میں سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو رہنے نہیں دیا جائے گا، اگر ہم فلاں کا جو پرساد اگر نہیں قبول کریں گے تو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ مشکل حالات ہیں۔ آپ وہاں خود دے گئے، آپ کو کوئی لے کر تو نہیں گیا، آپ وہاں پیدا تو نہیں ہوئے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کی جو بیٹی ہے وہ بھی گئی شاپنگ کرنے، پورا علاقہ ماحول سب دیکھی، نہ مسجد کا پتہ، نہ مدرسے کا پتہ، نہ مسلمان لوگوں کا پتہ، نہ کسی داڑھی والے کا پتہ، نہ کسی ٹوپی والے کا پتہ، کسی کا کوئی احترام نہیں، دن بھر اس کی نگاہوں میں وہی چیز ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے اس کے دل میں وہی بیٹھتا ہے، انسان جو دیکھتا ہے اس کے دل میں وہی بیٹھتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ آئے گی کہ اب تو اسلام کی ضرورت نہیں، ایسے علاقے میں ہم رہتے ہیں، رفتہ رفتہ اللہ سے ایمان اٹھتا جائے گا، نماز چھوٹتا جائے گا، روزہ چھوٹتا جائے گا، بالآخر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اور بنیادی تعلیم توحید کی تعلیم سے وہ نابلد ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسٹارٹنگ میں ہی ہماری بچی پیدا ہو، ہمارے بچے پیدا ہو، ہمیں ٹھان لیں، یہ سوچ لیں کہ اپنے بچے اور بچی کی تربیت ہم اسلامی طریقے سے کریں گے، اسکول پڑھائیں گے، جو بھی چیز پڑھائیں گے پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسی تربیت کریں، توحید کی ایسی تعلیم دیں، اسلام کے وہ اصول بتائیں، وہ حقوق بتائیں کہ جو اس کے بعد وہ کہیں بھی رہے اپنے آپ کو کیا کرے، سنبھال سکے۔ ایک بچی کے سامنے جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، قرآن کی تعلیمات ہوگی، جب وہ آیت پڑھے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ کوئی مشرکہ عورت سے ایک مومن مرد شادی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، یا کوئی مسلم عورت
ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ مومن والا ہو جائے۔ اللہ نے کہا ایک مسلمان لونڈی اگر ہو، غریب، کالی کلوٹی، گاؤں میں رہنے والی، اگر وہ مومن ہے تمہارے لیے بہتر، خیر من مشرکہ، وہ مشرک مرد سے کیا ہے، مشرک سے بہتر ہے۔ والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، گرچہ وہ کتنا اچھا ہو، اگر مشرک ہے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے میں بات ختم کروں، وہ یہ کہ آج ہمارے گھر اور سماج میں ہر گھر میں ٹی وی ہے، ٹی وی میں گھر والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی وہیں بیٹھا ہے، گرچہ باپ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو، لیکن گھر میں ٹی وی ہے۔ اب ایک ایسی جگہ میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے جہاں ڈائننگ ٹیبل سامنے لگی ہے، سب کھانا بھی کھا رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں جوان بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا ہی بیٹھا ہوا ہے، گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، امی بھی بیٹھی ہیں، کوئی باہر کے مہمان آ گئے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ٹی وی میں کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو یا کوئی اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہوں، بیچ میں کوئی ایڈ آتا ہے 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 2.5 منٹ کا، اس ایڈ میں اگر 2 سیکنڈ کا، 3 سیکنڈ کا کوئی ناچ گانا بھی آ جائے جس میں مرد اور عورت مل کر کے ناچ رہے ہوں، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں، اور اس چیز کو آدمی اسکپ بھی نہیں کر سکتا، ہٹا بھی نہیں سکتا ہے، آپ کو 2 منٹ دیکھنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں دیکھنا ہے ٹی وی بند کر دیجئے، اور ٹی وی بند کرنے ریموٹ اٹھاتے ڈانس ہو گیا، گانا ہو گیا، میوزک چل گیا۔ اب اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ سامنے ابا بھی بیٹھے ہوئے، امی بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بہن بھی بیٹھا ہوا ہے، اور سب کی نگاہ اس چیز پر پڑ گئی ہے۔ اب کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اب یہ چیز دیکھتے باپ کے اندر جو حس ہوتا ہے، جو حیا ہوتی ہے، جو شرم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ باپ دیوس بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ باپ دیوس بن جاتا ہے، بھائی یہ دیوس بن جاتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے میری بہن، میری ماں اور میری بیٹی کہاں گئی گھر سے باہر، دوپٹہ کی کہ نہ کی فرق نہیں پڑتا، غیر مرد دیکھتا ہے کہ نہ دیکھے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس ہے، اور دیوس جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ کہا کہ جو اپنی ماں بیٹی کو بے پردہ چھوڑ دے، اس کی فکر نہ کرے، اور غیر محرم اس کو دیکھے کہ دیکھو فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، فلاں کے شوہر بیوی جا رہی ہے، اور کمنٹس پاس کرے، اور گھر میں آدمی آرام سے اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب ناصور ہیں، ویب سیریز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ نہیں عورت کچھ چاہے کر سکتی ہے، LGBTQ، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکا کے ساتھ اپنے سیکشول ڈیزائر پوری کر سکتا ہے، ٹرانسجنڈر، ایک لڑکا کو حق ہے کہ وہ چاہے لڑکی بن جائے، ایک لڑکی کو یہ حق ہے وہ چاہے تو لڑکا بن جائے، اور یہ عام ہے۔ ٹرانسجنڈر، اپنے جینڈر کو چینج کر لینا، LGBTQ، یہ معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ اس چیز کو کون دیکھے گا؟ ایسا میک اپ کر دیا گیا، پتہ نہیں چلا کہ لڑکا تھا، لڑکا کو لڑکی بنا دیا گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے؟ سماج کی ناشور۔ اس کو کون روکے؟ کوئی نہیں روکے گا۔ اس کو ہر گھر کا فرد اور گارجین روکے گا۔ اگر گھر کے ہم گارجین ہیں تو ہماری نگاہ ہمارے بچوں بچی اور بیوی بیٹی پر ہوگی، اس کی وہ ذمہ داری ہے تو وہ روکے، گھر کا جو بڑا ہے تو وہ روکے، بس۔ دوسرے مولوی صاحب آ کر کے گھنٹوں 2 گھنٹہ بول لیں، فرق نہیں پڑتا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ سنیں، یہاں سن کر کے جا کر کے اس کو کام کریں، عمل میں لائیں، تو انشاءاللہ گھر سدھرے گا، گھر سدھرے گا تو پورا سماج معاشرہ سدھرے گا۔ اور جس طریقے سے ہم اور آپ ہوٹل کھولتے ہیں نا، کوئی شاپنگ مال کھولتے ہیں نا، مسلمان مل کر کے ایک اسکول کھولیں جہاں پر لڑکیوں کے لیے کالج کا نظام ہو، صرف لڑکیوں کے لیے۔ مسلمان اگر کالج کھولتے ہیں، مسلمان پرنسپل بیٹھتا ہے، توحید پرست پرنسپل ہوگا، توحید پرست ٹیچرز ہوں گے، غیرت مند مسلمان ٹیچر ہوں گے، تو اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پڑھائیں گے، تربیت کریں گے، اور پھر ہماری مسلم بچی غیر مسلموں کی یونیورسٹی میں جا کر کے مجبور ہو کر نہیں پڑھیں گی کہ تم کو کپڑے اتار کے اسکرٹس پہن کر کے ہی آنا پڑے گا، نہیں تو نہیں آنا پڑے گا۔ 3-4 سال پہلے کا معاملہ تھا کہ برقع پابندی لگایا گیا، عورتیں حجاب نہیں پہنیں گی، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بات کہی گئی ہے اس پر خود بھی عمل کرنے اور سبھی لوگوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، سماج کی جو بڑی بڑی برائیاں ہیں،
شرک سے لے کر کے ہر طرح کی برائیوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دے اور جتنی بھلائی کی چیزیں اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.